ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. حضرات میں درد سے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد سمی تفریح صاحب کو دعوت دوں گا کہ جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا، جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا، ہنسنے لگے گا اصغر بے شیر دیکھنا. جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا. صلوات پر عظمت محمد والے محمد. بازاد سرکار امیر العلماء تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں. محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا، ہنسنے لگے گا اصغر بے شیر دیکھنا. جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا، ہنسنے لگے گا اصغر بے شیر دیکھنا. تو فولاد بن کے ابھرے ہیں عابد کے آبلے، گھس گھس کے ٹوٹ جائے گی زنجیر دیکھنا، گھس گھس کے ٹوٹ جائے گی زنجیر دیکھنا. آئیے حضرات، ہم میں بڑی ادب جناب سمی تفریح صاحب پروفیسر شیعہ کالج، آپ کی خدمات علم کے ذریعے پوری تمام دنیا میں آپ کے شاگرد موجود ہیں. آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں. محمد ایکسٹرا لگا تھا. ایک ربائی جناب رسول اللہ اور حضرت علی کی شان میں. افضل ہے اگر ایک تو اعلیٰ ہے ایک، افضل ہے اگر ایک تو اعلیٰ ہے ایک. گر غور کرو تو موج و دریا ہے ایک. ہاں نور محمد و علی ہیں واحد، ہاں نور محمد و علی ہیں واحد. ہیں اسم تو دو مگر مسمى ہے ایک. میں کچھ چند بند ہیں جناب علی اصغر کی شہادت سے متعلق، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بس معصوم علی اصغر کے سلسلے میں چند بند. جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، لختے جگرے بانوے دلگیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پر دھرے چاند سی تصویر کو لائے.
غل پڑ گیا دیکھو شہوارہ کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پر اٹھایا ہے قمر کو، معصوم کے رخ پر ہے عجب حسن عجب نور، آئینہ افلاک تجلی سے ہے معمور، اس پند ہے اس رخ کے لیے خال رخ حور، موسیٰ کے کف دست پر ہے شمع سر طور، کیا صاحب اعجاز امام دو جہاں ہے، نور ید بیضا بصر دست عیاں ہے، حسین رخ اصغر سے خجل نیر اکبر، خورشید تو ذرہ ہے ستارہ ہے مہ انور، گرمی سے جو قطرے ہیں پسینے کے جبیں پر، ہیں شان قدرت نے جڑے چاند پر اختر، بالوں کے تلے لوح جبیں، نور فشاں ہے نصف قمر ابر میں اور نصف عیاں ہے، ابرو کو دیا ہے یہ قدرت نے عجب خم، بس دو مہ نو صاف نظر آتے ہیں باہم، ہے نرگسی آنکھوں کا نقاہت سے یہ عالم، دشوار ہے پلکوں کا جھپکنا جنہیں ہر دم، ہے خواب بھی اس چشم گہر بار کو بھاری، جس طرح سے شب ہوتی ہے بیمار کو بھاری، آئینے میں یہ کہاں جلوہ نمائی، روشن ہوا دل جس کو وہ صورت نظر آئی، 2 دن سے جو ایک بوند نہیں پانی کی پائی، زردی سی ہے ان پھولوں سے رخسار پر چھائی، شے روکتے ہیں دھوپ کو دامان ابا سے، ٹھنڈا ہوا جاتا ہے بدن گرم ہوا سے۔ 2 بند اور میں پڑھ رہا ہوں جو حضرت آخر کے 2 بند میں۔ شبیر نے چاند کو ہاتھوں پر اٹھایا، چلے سے کمادار نے وہاں تیر ملایا، خم ہو کے اسے مثل کما چین بچایا، مانند اجل ناو کے تیر ستم آیا، شبیر چھپاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو کو لگا توڑ کے ننھے سے گلے کو، فوارہ چھٹا حلق سے بچے کے لہو کا، کب خون میں تر ہو گیا بچے کا چلو کا، دماغ کا حلق میں تشن گلو کا، خون منہ سے گلے لگو دودھ کا بھوکا، ننھی سی ٹوپی بگڑی جاتی تھی سر سے، جب آتی تھی ہچکی لپٹتا تھا پدر سے، جب تیر کو معصوم کی گردن سے نکالا، دنیا سے سفر کر گیا وہ ہنسلیوں والا، چلا کے عجب درد سے روئے شہوالا، نزدیک تھا ہو جائے کلیجا تہوالا، گل تھا کہ اب امت کا نگہبانی ہے، فریاد کر زہرا طرف عرش چلی ہے، شہ لاش کو ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکارے اے بار خدا، خلق سے اصغر بھی سدھا دے، صد شکر کہ تو نے میرے سب کام سنوارے، کچھ اور پے نظر نہ تھا پاس ہمارے، یہ ہے پتر صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہو اس بندہ محتاج کا ہدیہ، گردوں سے صدا آئی کہ اے فخر خلائق، رتبہ ہے تیرا صبر میں ایوب سے فائق، تھا تیرے سوا کوئی نہ اس کام کے لائق، ہے شوق ہمارا تجھے ہم ہیں تیرے شائق، باقی فقط ایک مرحلہ خنجر کی ہے، اب وصل کا معشوق کے ہنگام قری ہے۔
11 بجے کر دیے کر دیں، کیا نقصان ہے؟ پوچھ لیجیے. کل جلوس کا اعلان کرا دیں گے 11 بجے. جی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کل سے کر دیں 11 بجے. آپ جیسا ہو کیجیے. جی حضرات، تمام انجمن ماتمی سے گزارش ہے کہ کل روز عاشورہ کا جو جلوس امام باڑے ناظم صاحب سے برآمد ہوتا ہے اس کی مجلس 11 بجے شروع ہوگی، جس کو مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. تمام انجمن ماتمی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے علم مبارک لے کے سجانے کے لیے یہاں امام باڑے میں تشریف لے آئیں گے. امام باڑے ناظم صاحب میں اب جیسے ہی اگے مجلس ختم ہو اس کے بعد جلوس اپنی عظیم و شان شوکت کے ساتھ جیسے ہر سال اٹھتا ہے ویسے اٹھے. یہ انجمن ماتمی سے گزارش ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو مسجد حسینی کے لیے ہوا تھا جس پر بجلی گر گئی تھی، اس کی مینار شگاف ہو گئی تھی. آپ حضرات یہ نواز گنج میں ہیں، آپ حضرات ادھر بھی تشریف لائیں. اس کا کام مرمت کا کام میرے ہی ذمہ ہے، وہ کام میں نے شروع کرا دیا ہے. ایک نعرہ صلوات.
گھر جا کر کسے دیکھے گی قاسم ہے نا پا اصغر بھی نہیں پاس ہائے اب نو محمد کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پا ہوا کیا یہ نیلو ہے کیسا ہائے کس کس کو نشان راز سی کے دکھلا گی زینب گھبرائے زین ارے کہہ دیجیے اکبر سے وہ پی جاتی ہیں آؤ صورت تو دکھا دو ہائے سامان سفر کا کرو گھر جا گی زینب گھبرائے گی زینب صلوات حضرات بہترین کلام پیش کر رہے جناب رضا صاحب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ حمید صاحب قبلہ اور انہیں فخروز منبر ہو رہے ہیں آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل نعرہ حیدری نعرہ صلوات فاتحہ ہم بالکل ابتدا میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو حضرات سامنے کے دونوں کمروں میں یہ بالکل سامنے جو دونوں کمرے ہیں اس میں صرف لیڈیز کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے اور مستورات کے لیے ہے۔ جو عورتیں کہیں مستورات باہر تشریف فرما ہیں اور ان کو وہاں بیٹھنے میں کسی طرح کی زحمت ہے، شروع سے ہمارے مدرسے کے لیے اس بات کا پورا اہتمام ہمیشہ کیا گیا ہے، سامنے کے دونوں کمرے اور اس کے بعد سامنے دور تک جو ہال ہے وہ سب مستورات کے لیے ہے،
وہاں اگر کوئی بھی ہمارے مرد حضرات میں سے کوئی بھی وہاں تشریف فرما ہوں تو وہ اندر یا ہال میں آ جائیں یا ادھر میدان میں آ جائیں. وہ پیچھے کا پورا ایریا جتنا سامنے کا ہے وہ سب مستورات کے لیے. ایک صلوات محمد والے. اگر کہیں پنکھوں وغیرہ کی کوئی زحمت ہے تو اطلاع دیں, وہاں پر اس کے انتظام رہتا ہے. جو دھوپ میں کہیں بیٹھے ہیں ہمارے لوگ تو ان کے لیے یہ ہال ہے, یہ کمرے ہیں, اس کے بعد بھی انتظام ہے, ہر طرف انتظام ہے. اوپر بھی مستورات کے لیے انتظام ہے, وہ وہاں بھی ہمیشہ بیٹھتی چلی آئیں, بیٹھ سکتی ہیں. عزیزان گرامی, مجھے دو ایک باتیں اور بھی کہنا ہے جو بھی بات میں کہوں گا. پہلے ایک صلوات محمد والے محمد پر. کیا ہے بیٹے؟ ادھر بات کرو. معلوم ہے. اب ایک اور بات بھی کہہ دینا ہے کہ جو گزشتہ شب مجھے خبر دی گئی ہے کہ 2 بچوں کو کرنٹ لگا تھا, تو ان سب کے لیے ہم لوگ دعا کریں وہ بچے شفا یاب ہوں اور گھر میں اپنے پہنچے انشاءاللہ بحق محمد والے محمد. 8 اور 9 دونوں دن ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں شروع میں کچھ کہنا ہوتا ہے جس میں قوم سے بھی اور مدرسے سے بھی عزاداری کے سلسلے بھی کچھ کہنا ہوتا ہے. وہ میں ابھی کہوں گا آپ سے. ایک مرتبہ اور صلوات محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسله رحمة للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرضوين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. صلوات محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی, ابتدا میں آپ سے چند باتیں بھی کہہ لوں کہ ہم اس مدرسہ ناظمیہ کی ان مجلسوں کو خطاب کرتے ہوئے مجھے یہاں 58 سال ہوئے. یہاں تک کہ جب کرونا کا ہر طرف کووڈ-19 کا سب طرف ہنگامہ تھا, اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجالس بند نہیں ہوئی اور جو حکومتی قوانین تھے ان کی پوری پابندی کرتے ہوئے ان مجالس میں خطاب کیا گیا. کیونکہ خود میں پڑھنے والا ہوں. آپ ٹھہر جائیے, ایک کرسی لا کے رکھیے جلدی سے ان کے لیے. نہیں کرسی لائی جلدی سے لاؤ. میں آتھر صاحب آپ کہاں ہوں, اچھے صاحب آپ کہاں ہوں, سب کہاں ہیں بھائی؟ نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. آپ انوار صاحب مجھے آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں, آپ بیٹھیں. ایک کرسی لاؤ جلدی. آپ بیٹھے کرسی پر. انوار بھی آپ ادھر آئیے, تھوڑا انتظام کریں. آپ لوگ کہاں ہیں سب کے؟ ادھر آئیے. رکھیے بیٹے, آپ آگے آ جائیے, ادھر ہٹ کے یہاں کرسی آ جائے گی. آپ ادھر ہٹ جائیے تھوڑا, بھیا ذرا زحمت ہوئی. وہاں کرسی رکھ دیں گے, یہاں رکھ دیجیے کرسی, کہیں پہ بھی رکھ دیجیے. اب میں آپ سے انتظام کرا رہا ہوں, کیجیے انتظام. رکھیے. یہ وہاں بھی جو حضرات تشریف فرما ہے, اگر کسی میں پیر میں کسی کی بھی تکلیف ہے اور اس کو بیٹھنے میں زحمت ہے, ادھر جو خالی کرسیاں ہیں وہ اٹھا لیں, خود اٹھا لیں. آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی مجلس ہے, آپ کی اذا ہے. جس کے پیر میں بھی بیٹھنے میں تکلیف ہے وہ وہاں سے کرسیاں خالی پڑیں, اٹھا لیں اور باہر رکھ کے بیٹھیں.
یہ میری گزارش ہے کہ اس پر آپ تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ مجھے بھی یہ بہت شدید تکلیف ہے، اور مجھے بھی بیٹھے مجھے معلوم ہے ان کے پیر میں یہاں سے کتنی بڑی زحمت ہے، وہ بیٹھے ہیں مولانا ہمارے، کوئی کہیں بھی ہے اس کو یہ زحمت نہیں، پورے انتظامات کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اگر کہیں کوئی کمی نظر آ جاتی ہو تو اسے آپ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، زندگی گزر گئی اس مدرسے میں اس مجالس کو خطاب کرتے، 58 سال کوئی کم نہیں ہوتے، اور سن 68 سن 69 میں جب بہت بڑے رائٹس لکھنؤ کے ہوئے، اس وقت بھی یہ مجالس رہیں، اور مجھے یاد ہے کہ مجھ سے کہا جاتا تھا کہ اکبری گیٹ پر 15 سے 20 ہزار انسان کھڑے ہو کے ان مجالس کو سنتے تھے، سارے لاؤڈ اسپیکر یہاں سے وہاں تک سڑکوں پر تھے۔ اس وقت جو آج بہت بڑے قوم کے ہمارے ہیں، جھبو میاں، حسن مہدی، یہ بچے تھے سب لوگ، اور بہت سرگرم کارکن تھے لکھنؤ کی آزاداری کے لیے۔ اسی طرح اور بہت سے نام میں لے سکتا ہوں، تو سامنے بیٹھے ان میں سے ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ ہم لوگوں نے اس وقت میرے لیے مشکل تھی، اس سے ذرا پہلے زندگی کا پہلا عشرہ میں نے افریقہ میں معانزہ میں پڑھا تھا، اس کے بعد دوسرا عشرہ زندگی کا ہم نے برما میں پڑھا، رنگون میں، جہاں ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ ساری دنیا میں یہ پہلا حسینیہ ہے جو ایئر کنڈیشن بنا ہے۔ بڑا اچھا لگا کہ اے سی امام باڑے میں، ایئر کنڈیشن امام باڑے میں ہم کچھ خطاب کریں گے۔ امیر علی مہر علی اس امام باڑے کے متولی، بانی، جو کہہ لیں آپ۔ دوسرا ایک امام باڑہ تھا، اس میں جناب سید علی ظہیر صاحب مرحوم کے رشتے کے عزیز تھے، مولانا شہنشاہ حسین صاحب ان کا نام تھا، بزرگ تھے، وہ برما میں ہمارے ساتھ گئے، فلائٹ پہ وہ بھی تھے، میں بھی تھا، اور یہاں نازمیہ میں پڑھتا تھا۔ سرکاری مفتی اعظم جن کا فوٹو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، پورے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، اور ہندوستان کیا اردو دنیا میں سب سے بڑے عالم وہی تھے، غیر منقسم ہندوستان میں بھی سب طرف یہاں کے پرنسپل تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کی 5ویں مذہبی کتاب، جس کو میں کہتا ہوں بنیادی کتاب، اس پر پھر بات ابھی ہوگی، ان کا سلسلہ نسب ان سے ملتا تھا جنہوں نے آپ کو یہ کتاب کبھی لکھ کر دی تھی 600 سال پہلے، 550 سے 600 سال، ان کی وہ اولاد میں تھے، ہم لوگوں کے جب تھے، وہ وہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ اور جب میں واپس آیا، کیونکہ میں وقت کا پابند، تاریخ کا پابند، اور میں آ کر بیٹھا، کیا بات ہے بھائی، میں پڑھوں گا کہ نہ پڑھوں گا؟ میں جب بولتا ہوں تو یہ مجھ سے آگے جاتا ہے، یہ دقت ہو رہی ہے۔ وہاں سے آ کر جب میں ان کی خدمت میں بیٹھا، مجمع آتا جائے گا، آتا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جذبہ، وہ جوش جو فرش پر بیٹھ کے مجالس کو سننے کا ہوتا تھا، بہت کم کر دیا آپ نے ویلیو، تھوڑا بڑھائیے، جو اس وقت میں تھوڑا ویلیو بڑھائیے، ہمارے کان عادی، ہم جانتے ہیں کہاں صحیح کہاں غلط ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، بالکل، ایک صلوات پڑھیں سب مل کر۔ آج کی تاریخ اس ممبر پر آتے ہوئے ہم کو دقت پیش آتی ہے، یہ سارے کمرے، یہ سارا فرش، یہاں سے وہاں تک اتنا بھر چکا ہوتا تھا،
اب کیوں کمی ہے وہ آپ لوگ خود غور کر لیجئے. میں نے حیدرآباد میں دیکھا اس منظر کو، جو نظام حیدرآباد کا بنایا ہوا عزاخانہ ہے، اس کے پاس یہ میں نے منظر دیکھا ہے. تو خیر آئیے، ہم جب وقت پر یہاں درس میں حاضر ہو گئے تو سرکار مفتی اعظم نے مجھ سے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ میں نے بتایا برما، رنگون. ہمارا ایک پرانا رابطہ اس سے بھی بہت پہلے سے، اسے بیان نہیں کروں گا. 2 امام باڑے تھے، ایک میں ایئر کنڈیشن جس کا مالک بانی آراستہ رکھنے والا امیر علی میر علی، یہ ساری تاریخ ہم کو یاد رہتی ہے. دوسرا حسینیہ تھا، دونوں میں آپس میں بڑا اختلاف تھا. لیکن جب میں نے پہلی مجلس پڑھ لی تو میں نے کہا اس کے بعد کوئی مجلس ہے یہاں؟ میں کہا ہاں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد. مجھے وہاں لے چلو. نہیں، ہم تو وہاں کو نہیں لے جا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ ہماری ان سے لڑائی ہے. میں نے کہا تمہاری لڑائی ہے تو تم مت جانا، میں جاتا ہوں. تو میری تو لڑائی نہیں ہے. میرا سن اس وقت ہوگا شاید 17 سال کا، بہت سے بہت 18 سال. 18 سال کے ایک مولوی کا ایک جملہ سنیں آپ لوگ. اپنی بڑائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو جذبہ ہے، میں نے ان سب میں بھی کوشش کی ہے قوم کے لیے ان کا جذبہ ہو، ملت کے لیے ان کا جذبہ ہو. ہے خود بخود ہے، ماؤں کی طرف سے، ماں باپ سب نے. مولانا حیدر حسن حجت الاسلام والمسلمین، ابھی کان میں چپکے سے مجھے بتایا آپ کو وہ پڑھنا ہے. جناب مولانا فرید الحسن صاحب حجت الاسلام بیٹھے یہاں. اس مدرسے کے خالی پرنسپل نہیں ہے، یعنی کہاں کہاں ان کے مجالس بہت محبوب. مولانا علی رضا صاحب تشریف فرمائے ہمارے حجت الاسلام علی رضا صاحب. کتنے مجالس ان کی آتی رہتی ہیں ہر طرف، مگر کوئی شورش ہنگامہ پروپیگنڈا نہیں ہے. انہوں نے بڑا کام کیا برما میں. جو بیٹے میں مولانا ہمارے شیخ الاسلام مسلم ایمان احمد صاحب، وہاں بڑا کام کیا تھا انہوں نے، ایک بچے کے لیے، ایک شخص کے لیے. ہر شخص کا جذبہ یا قوم. اور بھی ہیں ہمارے مدرسے کے جتنے اساتذہ ہیں، جتنے طلبہ ہیں جن سے میں نے کچھ سیکھا، اگر وہ باتیں بیان کروں تو سب کچھ وقت اسی میں ختم ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دوسرے امام باڑے میں جب میں گیا تو سیڑھیاں سیدھی چلی گئی تھیں، سب لوگ نیچے رک گئے، میرے ساتھ کوئی اوپر نہیں گیا. یہ جملہ سنانا ضروری ہے. میں اوپر گیا، پورا مجلس جیسے آپ حال دیکھ رہے ہیں بھرا ہوا ہے. یہاں ممبر ہے، وہ آخری دروازہ میں وہاں سے اندر گیا، اوپر پہنچا. کوئی 20-25 سیڑھیاں تھیں، وہ طے کر کے اوپر اتنا بڑا ہال دیکھا. یہاں مولانا بیٹھے ممبر پر پڑھ رہے ہیں. میں وہاں بیٹھ گیا. جب مجلس ختم ہو گئی تو سب نے مجھے گھیر لیا، اس لیے کہ تو اس جگہ آئے ہیں، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ حیرت سب کو ہوئی. یہاں دونوں میں سخت لڑائی ہو، نہ اس حسینیے کے کوئی یہاں آئے، نہ یہاں کے وہاں جائیں، تو وہاں کا مولوی جو ہندوستان سے آیا ہے یہاں کیسے آ گیا؟ جب سب نے گھیر لیا تو میں نے پوچھا اس جگہ کے سب سے بزرگ کون ہے؟ ایک آدمی آگے آ گیا، میں آپ ادھر تشریف لائیے. میں نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ آپ خود نیچے نہیں جائیں گے اور جا کے جو میرے ساتھ کا مجمع ہے اس کو اوپر لے کر نہیں آئیں گے. آپ سن رہے ہیں؟ 17-18 سال کا میرا سے، میں نازمیہ کا ایک طالب علم ہوں. میں نے ان بزرگ سے کہا آپ یہاں کے محتمم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خود نیچے جائیں، جو مجمع مجھے یہاں پہنچانے آیا وہ نیچے کھڑا ہے، اس کو آپ یہاں لے کے آئیں. اب آپ میرا جملہ سنیے گا. اس میرا سن 17-18 سال کا ہے، ان کا سن یقیناً اس وقت 65 سے 70 سال کا ہوگا. یہ جملہ آپ سنیں گے میرے بچے نوجوان دوست. میں نے ان سے کہا دیکھیے سن میں تو آپ میرے دادا کے برابر ہیں، یہ جملہ ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں. سن میں آپ میرے دادا کے برابر ہوں گے، لیکن جب دینی معاملات کو سامنے رکھا جائے ایک مولوی کی حیثیت سے تو آپ میرے بیٹے کی جگہ ہے، میں آپ کے باپ کی جگہ ہوں.
کیا آپ تصور کر سکتے ہیں میں ایسا جملہ کہوں گا؟ اس کا اثر ان پر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے محتممین کو جمع کیا، نیچے گئے، سب کو لے کر اوپر آئے۔ ان سب کو بڑی حیرت ہوئی، 2500 سال کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اوپر لے کے آئے ان کو، پھر خود ہی انہوں نے کہا ایک فوٹو ہم کرا لیں آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا بالکل، سب ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک طرف وہ پورا امام بڑے کے لوگ کھڑے، ایک طرف یہ پورے کھڑے، وہ فوٹو میرے پاس ہے۔ اور ان کا نام تھا قاسم علی اللہ رکھیا۔ یہ میری آواز پوری جگہ جا رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہو، ہمیں پڑوسی ملک میں بھی جا رہی ہے، وہاں کے لوگ بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں۔ ان سے میں کہتا ہوں کراچی میں پوچھئے گا وہاں کے، ایک مرتبہ خواجہ شیخ ناصری جماعت کے صدر کون ہو؟ امیر علی مہر علی کا بیٹا۔ اور ایک دفعہ کون لوگ ہوئے ہیں؟ قاسم علی اللہ رکھیا کے لوگ۔ بہت خدمات ہے قاسم علی اللہ رکھیا کی، اس مدرسے سے وابستہ بھی ہیں، یہ بعد میں معلوم ہوا، آج وہ نہیں ہے کوئی دنیا میں۔ لیکن اگر میں بیان کروں، ان کے خط میرے پاس کچھ ہیں، اس کو نہیں کہہ سکتا کسی وجہ سے آپ کے ساتھ۔ یہ تاریخ الگ ہے کہ کیا خدمات ہیں قاسم علی اللہ، انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا۔ عزیزان گرامی، ہم اب دوسری بات آپ سے کریں۔ جب میں برما گیا تو وہاں کے جو بڑے پریسٹ تھے بدھسٹ، وہ بدھ لوگ مجھ کو اپنے فیا، اس کو فیا کہتے ہیں جو ان کا مندر ہوتا ہے، ابھی یاد آ گیا، فیا جو ان کے مندر کا نام ہے، وہاں لے گئے۔ بہت بڑی سونے کی مورتی مہاتما گوتم بدھ کے ساتھ رکھی، ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر ان کی پارلیمنٹ ہے، بدھسٹ جو مذہبی لوگ ہیں۔ میں نے کبھی مہاتما گوتم بدھ کے کچھ اقوال اس ممبر سے پیش کیے تھے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو، آپ جو کچھ مجھ سے سنیں گے وہ تاریخ کی روشنی میں ہے، اس میں کہیں کوئی غلط بات آپ نہیں پائیں گے۔ اور یہ میں کہہ دوں آپ سے کہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو مجلس کو دل لگا کر سنتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہتر راستہ ہوتا ہے کہ فرش اذا پر آؤ۔ ہم بھی کہیں اگر ٹیپ پر، کیسٹ پر، کبھی کبھی گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں امریکہ، آسٹریلیا، کہیں آمد، تو لوگ ایک مجلس لگا دیتے ہیں، لیکن مجلس بھی چل رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اکثر جگہوں میں باہر کے ملکوں میں وہ کچن میں انہوں نے نوحہ لگا دیا اور باتیں ہو رہی ہیں کسی اور جگہ۔ میں نے پوچھا یہ کس سے باتیں ہو رہی؟ کہا وہ دوسری ہماری دوست ہیں، ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا کر رہی ہوں گی؟ ان کا وہ بھی کچن میں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہاں بھی نوحہ ہو رہا ہوگا، نوحے بھی چل رہے ہیں اور کچن کا کام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ والی سے بات بھی ہو رہی ہے۔ آپ سب سے میں نے بار بار کہا کہ بہت زیادہ میرا آپ کا ساتھ ہو چکا، 58 سال سے یہاں ہو گئے پڑھتے ہوئے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہاں کہاں میں نے اشرے پڑھے اور کس طریقے سے یہاں کے معاملات ہم بزرگوں نے ایک دوسرے کا، ہمارے بزرگوں نے، ہم نے ان کا ساتھ دیا پورے ادب کے ساتھ۔ جو میرے واقعات کے گواہ اب تو کوئی بھی نہیں ہوگا، شاید ہی کوئی ہو۔ لیکن نوجوان بچوں اور دوستوں، بہت زیادہ بات نہیں کرنا ہے۔ عزاداری کے بارے میں بار بار آپ سے کہہ چکا، بڑی محنت کی ہے، 21 سال ادھر اور اب 28 سال۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پہلا زندگی کا عشرہ معاوضہ میں، اس کے بعد برما میں، ساری دنیا کی بڑی بڑی جگہوں سے میرے لیے دعوت نامے ہیں، آج بھی ہے۔ دبئی کا بہت بڑا امام باڑہ ہے حسینیہ ساجوانی، اگر ابھی موبائل نکال کر، دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، دوبارہ اس لیے غلطی نہیں کروں گا کہ مذہبی بات کو لامذہبی میں تبدیل کر دینے کی بھی کمالات لوگوں کے پاس ہے۔ بات کفر کی تبلیغ پر ہو رہی ہے کہ غلط کس طرح ہے، صحیح کس طرح ہے۔ کفر، اس لفظ کی تبلیغ جو غلط کی جاتی ہے، اس کو میں صحیح کرنے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے 2 جملوں کے علاوہ، میں اس پر پڑھ رہا ہوں۔ کیا میرا ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل ساتھ دیں گے۔
یہ سب گواہ ہیں، یہ تو وہیں موجود تھے ایران میں جب کرونا کے مصائب تھے۔ یہاں پورے ہندوستان میں کتنے گھرانے تھے جن میں بے پناہ تکلیف تھی، ان کی بچی، ان کا بیٹا، ان کے داماد، ان کے شوہر ایران میں ہیں۔ کوئی فلائٹ نہیں چل رہی ہے، نہ ایران ایئر نہ ایئر انڈیا، کوئی، سب بند ہے پوری دنیا میں۔ یا اس وقت یہ کمال نہیں تھا کہ کوئی شخص 6,500 زائرین کو وہاں سے نکال کر لائے؟ بتائیے، جب رونا پیٹنا بچائے، ہمارے بیٹا وہاں ہے، ہمارا بھائی وہاں ہے، ہر طرف ایک ہنگامہ ہے۔ اس پر کسی سے میں نے کہا 6,500 طلباء اور زائرین کو نکال کر لانے والا وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ زائرین، زیارت کرنے والے، ملٹری کے ہوائی جہازوں سے لانا، پھر ان کو قرنطینہ جسے کہتے ہیں، 12 دن سے لے کے 18 دن تک جگہوں جگہوں پر ان کو حفاظت سے رکھنا۔ بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ بمبئی کے مولانا ہیں، ان کی بیٹی اپنی جماعت کے ساتھ جو وہاں تعلیم پا رہی تھی، اس کو آنا ہے، سب پریشان ہیں، میں نام لے رہا ہوں۔ ان سب کے لیے جنہوں نے محنت کی، ان میں ہمارے بہت محترم جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، مرحوم عمار بھائی، مرحوم ان کے والد عمار بھائی کے دعا میں نے طے کیا تھا کہ ان کا ایک کلمہ آپ کو سناؤں گا، تو ہم ان کے مرحوم والد جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کے جو بہت بڑے عمل میں، روحانیت میں وہ بھی بڑے مضبوط تھے۔ میں ابھی ان کا یاد رہ گیا تو ان کا ایک فقرہ جو میں روز اپنے موضوع پر پڑھ رہا ہوں، دعا اور دین، سناؤں گا بس چند لمحے۔ ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، ان کی پوری وہ فائل میرے پاس محفوظ ہے جو انہوں نے میری گزارش پر پرائم منسٹر کو اور ہوم منسٹر کو اور فارن افیئر منسٹر کو لکھی۔ 6,500 زائرین، ابھی اس وقت بھی ہم نے ان سے بات کی میدان جنگ میں، جتنے قافلے وہاں پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب دیا اس وقت یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام جب ایمرجنسی تھی، اب اس وقت حکومت کے ہوائی جہاز بند نہیں ہو گئے، اس وقت بند تھے۔ اور آپ تصور کریں کہ ملٹری کے ہوائی جہاز پر بہت بڑا مجمع نہیں بیٹھ سکتا ہے، چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ جب ایران میں ہم تھے مجمع جہانی کی کانفرنس میں، تو ہم لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے وہاں کے ملٹری کے ہیلی کاپٹرز تھے، ان ہم اور ہمارے عزیز ترین بھائی اور دوست خطیب اکبر صاحب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، ہم دونوں جس ہیلی کاپٹر میں بٹھائے گئے، اب یہ بڑائی ہوگی اگر میں کہوں تو اس کے لیے ہم لوگوں کے لیے 7 کون بٹھایا گیا، ان کو پہنچاؤ لے کے آؤ، بہت بڑا نام ہے وہاں کا، میں بیان نہیں کروں گا، اس میں اپنی بڑائی آتی ہے۔ آئیے میں بات کو تمام کرتے ہیں، پہلے آپ صلوات بھیجیں محمد والے وقت، بہت باتیں ہیں۔ ہم اپنے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ صبح میں کسی وجہ سے کچھ مایوسی میں تھا، اور اس وقت ہمارے جو بیٹی ہے ہماری، ہمارے تنویر میاں کی شریک حیات جو ہے، میری بیٹی ہے، وہ بھی بہو ہے، وہ بیٹھی تھی، اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بڑا میرے لیے قیمتی ثابت ہوا۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے یہاں تک، اس کا جملہ یہ تھا، یہ لوگ جو آپ کے سامنے آتے ہیں یہ آپ کا خیال رکھتے ہوئے اور دین کی محبت رکھتے ہوئے آتے ہیں، یہ آپ کو بھی سننے آتے ہیں اور دین کی محبت میں آتے ہیں، عزاداری کی محبت میں آتے ہیں، ان کو کہیں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اس لیے میں آپ کے سامنے جو کچھ خطاب کر رہا ہوں، شدید دھوپ ہے باہر سڑک پر، جو باہر
مستورات دوسرے لوگ زحمتوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، وہ چاہیں تو مدرسے میں آ سکتے ہیں. خالی اتنی زحمت ہوتی ہے کہ واپسی میں گلی چھوٹی ہے، جانے میں زحمت ہوتی ہے، تو یہ زحمتیں اس گلی کو ہم کیا کہیں، مدرسہ ناظمیہ سے ادھر یا ادھر سے ناظمیہ آنا، ایسے سمجھ لیجیے کہ آپ پولیس سراغ سے گزر رہے ہیں. دونوں طرف اچھائی ہے، ایک طرف مولا علی کھڑے رخصت کر رہے ہیں، ایک طرف جنت انتظار کر رہی ہے. ایک صلوات محمد والے محمد پر. یہ ادا کا فرش ہے، وہ بھی ازاداری کی جگہ ہے. ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کے والد، میں نے ایک موقع پر عمار بھائی سے خود بھی کہا کہ یہ آپ کے والد کا تحفہ ہے، اس کو سن لیجیے آپ. اب میں آپ کے سامنے بس یہ جملہ بات ختم، لکھ لیجیے گا، ٹیپ کر لیجیے گا، کیونکہ ان کا جملہ یہ مولانا، ان مرحوم نے مجھ سے اس بات کو کہا، مولانا یاد رکھیے گا یہ جو جملہ میں بتا رہا ہوں اس کے اندر اسم اعظم ہے. میں کوشش کرتا ہوں جس سے جہاں جو بات ملے وہ محفوظ کروں. اس جملے میں اسم اعظم ہے. جب بھی کبھی آپ گھر سے نکلیں، ریکارڈ کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا، بہت چھوٹا جملہ ہے. جب بھی کبھی آپ لوگ گھروں سے نکلیں کسی بھی کام سے، تو یہ جملہ میں پڑھوں گا بھی، اگر آپ نے نوٹ کر لیا 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو بھی یاد رہ جائے گا. وہی میری بات 3 دفعہ صلوات شروع میں، دین اور دعا کا موضوع نہ تمام نہ رہ جائے، اس لیے آج بھی میں آپ کو یہ اہم دعا جو میں ہمیشہ خود پڑھ کر نکلتا ہوں بتا رہا ہوں. 3 دفعہ صلوات شروع میں، 3 دفعہ آخر میں. بسم اللہ کے بعد تعزیہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نہیں پڑھتے، آپ سب پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جو آ رہا ہے آنے نہ پائے. جو آ رہا ہے اعوذ باللہ، تو اس کو ہم رد کر دیتے ہیں، یہ آنے نہ پائے. کرتے ہیں نا، کاہے کے لیے اس کو عربی میں تعزیہ کہتے ہیں. تے عین زال یہ چھوٹی ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے بہت باتیں لکھی، اس میں یہ بھی ہے یہ آنے نہ پائے. اچھی بات ہے کہ ہم اس کو دور رکھیں. تو اگر دور رکھنے کے لیے ہم تعزیہ کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من وہ پورا پڑھتے ہیں، کیوں کہ یہ آ رہا ہے بھاگ جائے. تو اگر اچھی ارواح کو بلانے کے لیے ہم صلوات پڑھتے ہیں تو کہے گی اس کے لیے کوئی اعتراض ہوگا. اس کو بھگانے کے لیے لاہور پڑھیے، اور اچھے ارواح کو بلانے کے لیے اللہ انما یرید اللہ پر پڑھ سکتے ہیں آپ. اور اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ باوجہ بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آج میرا ارادہ تھا کہ میں اس آیت پر آپ کے سامنے دیر تک پڑھوں گا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور دوسری آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ارادہ یہی تھا، لیکن اب آج آخری مجلس عشرے کی ہے، اس لیے ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں آپ سے اتنا کہوں گا. یہ دیکھیے جس آیت سے میں نے بات شروع کی، انما ولیکم اللہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا، یہ 151 152 کی 2 آیتوں سے پہلے ہم واپس چلتے ہیں. 127ویں آیت کیا ہے؟ میں نے کہا نا آپ سے یہ سب سلسلہ ہے، پہلی تقریروں میں کہہ چکا ہوں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو یہ حکم ملا کہ وہ گھر کو بنائے،
اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے ساری دنیا کے رشتے جوڑتے ہیں۔ یہی مجھے عرض کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بافہم حضرات تشریف فرما ہے، اور اس لیے حضرت ابراہیم تقریباً حضرت آدم سے 21ویں یا 22ویں پشت کے بعد ہے۔ میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو میرا وعدہ پہلے دن سے تھا۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم سے 2 شاخیں ان کی اولاد کی تقسیم ہوئی۔ ایک حضرت اسحاق، ان سے ایک نسل، ایک حضرت اسماعیل، ان سے ایک نسل۔ شروع کہاں سے؟ وہی بات گزشتہ شب مفتی گنج میں عزا خانہ حیدری میں اس بات کو پڑھ رہا تھا، لیکن بہت تفصیل سے وہاں بات تھی، یہاں مختصر اس بات کو ہے کہ آگے بڑھو، کہ حضرت آدم دنیا میں ان کی زندگی 930 سال کی ہے، مگر میرا مجمع اس بات کو متوجہ ہو کر محفوظ رکھے کہ حضرت آدم کے لیے ایک لفظ ہے حبوط، چھوٹی ہے بے واؤ توئے، باقی سب کے لیے الفاظ ہیں مولد ابراہیم، مولد اسماعیل، جناب مولانا مسلم صاحب فضلہ، آپ بہت رسپر رہ چکے دوسرے اداروں میں، بہت عالم فاضل قابل، بہت ہی حلیم، بہت ہی خوش اخلاق، اگر میں کہوں غلط کچھ بھی تو بولیے گا، مربت نہ کیجیے گا، بالکل۔ حضرت آدم کے لیے مولد کی لفظ ہے نہیں ہوگی، باقی ہر ایک کے لیے مولد یعنی پیدائش، تو سب کے لیے لفظ ہے مولد، پیدا ہونے کی جگہ، پیدا ہونے کا وقت، لیکن حضرت آدم کے لیے حبوط، چھوٹی ہے بے وقت تو ہے، جو علی میاں غلط تو نہیں ہے، حضر صاحب فرید میاں دیکھیے نا، اترنا، آپ بھی متوجہ ہیں ماشاء اللہ، بھی حبوط اترنا، اترنا اور ہے اور وجود میں آنا اور ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، غائب ہو جاؤں، پھر آ جاؤں تو آپ کہیں گے مولانا وجود میں آ گئے، اور یہاں اوپر سے میں آؤں تو آپ کہیں گے مولانا اترے، گرے، کچھ بھی کہیں گے آپ، یہ نہیں کہیں گے اوپر سے پیدا ہو گئے، یہ نہیں کہیں گے آپ۔ حبوط حضرت آدم، کیا کروں فوراً سوچتا ہوں بات، بہت تھوڑا وقت ہے اسے کم کرتا ہوں بات۔ حضرت آدم آئے، وہ باتیں سب چھوڑتا ہوں وہاں کیا تھا اور وہاں کتنا سن تھا آپ کا، اور وہاں کیا کیا دیکھا آپ نے، وہ سب چھوڑتا ہوں، بھائی اتنا سمجھیے آدم آئے۔ 2 بیٹوں کا قصہ جس کو ہمارے حضور کو حکم قرآن کریم نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان سب پر آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دو، اور اسی آیت کے بیچ میں کہا گیا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، بہت توجہ، جہاں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان ہوا اس قصے کو حضور سے کہا گیا کہ اپنی قوم کو سنا دیں، اور اسی قصے سے آگے بڑھ کر یہ لفظ ہے کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جب آیت پڑھتا ہوں تو جلدی سے پڑھ لیتا ہوں کہ میں اکثر محسوس کرتا ہوں جب آیات پڑھی جاتی ہے تو لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ یعنی قرآن کریم ذہنوں کو اتنا تسکین دیتا ہے کہ ادھر آیات شروع کی ہے لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، تو میں اس سے ذرا دور رکھ کے بات کرتا ہوں کہ وہاں اس نے کیا کہا، اسی واقعے کے درمیان گویا عہد آدم سے لے کر
عہد خاتم تک اس آیت کے لیے ایک ہی جگہ حکم ہوا ہے. یہ آیت آپ اپنے لوگوں کو سنا دیجئے سب آیات واقعہ پورا, اور واقعے کے بیچ میں صرف ایک ہی کے لیے کہا گیا من اجل ذالک, اور اس لیے ہم نے واجب کر دیا بنی اسرائیل پر. یہ آج کے بنی اسرائیل سن لے کہ قرآن نے ایک جگہ ایک خطاب کیا تو پوری دنیا کے انسانوں سے نہیں کیا. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل. حابیل قتل ہوئے, واقعہ آگے بڑھا, قرآن نے کہا اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا, واجب کر دیا, بتلا دیا کہ سمجھ لو اگر کسی نے ایک نفس کو بھی جو بے گناہ تھا, بے خطا تھا, معصوم تھا, قتل کر دیا تو اس نے گویا پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. تم نے ایک نفس کو نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو بے گھر کر دیا, اور کتنے غریبوں کو یتیم کر دیا, اور کتنے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا. قرآن کسی اور سے نہیں. کتبنا علی بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت آدم کے سلسلے نسب سے آتے آتے جب حضرت ابراہیم تک بات آئی تو حضرت ابراہیم کی دوسری شاخ کے اندر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف, ان کے بھائیوں میں لاوا اور یہ ان سے باقی انبیاء. ابھی آپ کو میں بیان کروں گا. تو اس وقت میں ان واقعات کے سلسلے میں حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل. یعقوب نام نہیں ہے, نام یعقوب ہو, لقب پڑ گیا اسرا, الف سین رے چھوٹی یہ پر الف مقصورہ, اسرائیل الف یہ لام. یہ نام اس لیے پڑا کہ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ, ہم جب بیت المقدس کے اندر جا کر اسی قدس یروشلم جہاں چاروں طرف جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں, اور اس قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے قرآن نے تم سے خطاب کر کے کہا تھا ہزاروں سال پہلے, لگتا ہے ہزاروں سال سے آج تک یہی عادت ہے. متوجہ ہیں آپ لوگ, یہی عادت ہے. کل بھی پڑھ رہا تھا کہ 58,000 لوگ مارے جا چکے, کئی لاکھ زخمی ہیں, اور کتنے ہیں جو عمارتوں کے نیچے دبے پڑے. ابھی تک ان کا جذبہ ظلم کم نہیں ہوا ہے. اس لیے اگر کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو کر دنیا کے انسانوں کو آواز دیتا ہے تو کتنا لائق مدح ہے. کوئی ایک تو اٹھا جس نے آواز دی کہ اب تم آگے یہ ظلم نہیں کر پاؤ گے, اور خدا کا شکر ہے کہ جو اٹھا وہ ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہے. اور اس لیے میں پھر کہوں گا کہ ہم لوگ لفظ علی سے, نام علی سے بڑی محبت رکھتے ہیں, کہ جہاں یہ نام آتا ہے اس نام کا شدید دشمن اور مخالف وہ تھا کہ جس کی اولاد میں ہو, جس نے کربلا کا واقعہ پیش کروایا. اس نے ہمارے آپ کے چوتھے امام کو نہیں سر آواز بھیجی آپ, پرسوں رات کو ایک جگہ مجلس پڑھتے میں نے یہی فخریہ کہا کہ ہماری کتنی بڑی اچھی عادت ہے کہ منہ سے نام بھی نہ نکلے, خالی عدد نکلے اور ہماری قوم صلوات فوراً بیٹھتی. یہ ہے جذبہ ایمان, بغیر کہے. ہر جگہ یہی ہے, خالی یہاں نہیں, جہاں بھی یہ عقیدے والے ہیں. ادھر ہم نے کہا چوتھے امام, جیتے رہیں, خوش رہیں آپ سب. تو اس وقت میں حضرت یعقوب کا نام کیوں پڑ گیا اسرائیل؟
لوگوں نے شکایت کی کہ بیت المقدس کے اندر جو چراغ ہم جلاتے ہیں کوئی رات کو آ کے انہیں بجھا جاتا ہے. فرمایا اچھا تو آپ نے طے کیا تم دروازے باہر سے بند کر دو, ہم خود یہاں رہیں گے. آج ایک رات آپ بیت المقدس میں خود اکیلے رہے. حضرت یعقوب, دروازے بند کر دیے گئے. رات کو آپ نے دیکھا ایک بھیانک شکل والا آیا اور پھوکے مار مار کے وہ چراغوں کو بجھا رہا ہے. وہ تو شمع ہوتی تھی, بجھا رہا ہے. حضرت یعقوب نے اپنی نبوت کی جو صلاحیتیں قابلیت خدا سے عطا ہوئی تھی اس کی بنیاد پر اس کو گرفتار کیا اور ایک ستون سے باندھ دیا. سمجھ گئے یہ انسان نہیں ہے, یہ قوم جن سے ہے. اب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس جن کو پکڑ لیا ہے. جن کو کوئی رسی سے نہیں باندھ سکتا, اس کی رسی بھی کوئی اور چاہیے ہوگی. تو وہ سب حضرت یعقوب نے اختیار کیا اور لوگوں سے کہا دیکھو اسے. تو جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھ لیا اچھا یہ ہے وہ جو رات کو روشنی ذرا خاموش کرتا تھا, اندھیرا رہے. وہ شیاطین من الجن والانس جو کہ شیاطین کے طبقے سے تعلق رکھتا تھا, اس لیے وہ چاہتا تھا روشنی نہ رہے. لوگوں نے دیکھا تو اس کا نام پوچھا حضرت یعقوب سے. فرمایا اس کا نام ہے ایل. اس سے نام پوچھا آپ نے, اس نے کہا میرا نام ایل ہے, الف یہ لام. تو لوگوں نے خوش ہو کر کہا اسرا ایل. ایل کو انہوں نے قیدی بنا لیا. اسرا کا مطلب ہے پکڑ لینا, گرفتار کر لینا, قیدی بنانا. تو حضرت یعقوب کا لقب پڑ گیا اسرائیل. اب اس کو آج لوگ کہنے لگے اسرائیل. اور یہ اسرائیل یا اسرائیل کون ہے جو آپ جانتے ہیں؟ یا حضرت یعقوب نے شیطان کو اسیر کیا تھا. اب یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں بہت سے شیاطین پھر وجود میں آ گئے. صلوات محمد علیہ وسلم. آئیے ہم یہاں تک آتے ہیں. اس بات کو کہے کہ حضرت آدم ان کے بیٹے, ہر ایک پر بات کروں تو بہت لمبی طویل مجلس ہو جائے گی, بس جلدی سے سمیٹ لوں بات کو. حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش. اچھا ان میں سے کوئی بھی انبیاء جن کے نام میں لے رہا ہوں حضرت ابراہیم سے اوپر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا سن 900 سال سے کم. حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش, ان کو ہم چھوڑتے ہیں. حضرت حابیل اور اس کے بعد قابیل کو چھوڑتے ہیں. حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش, ان کے بیٹے انوش, ان کے بیٹے قینان, ان کے بیٹے مہلائیل. مہلائیل وہ ہے کہ جن کی دور تک آتے آتے حضرت آدم کی وفات ہوئی. اور جب وفات ہوئی تو حضرت آدم کی اولاد جو ان کی نظروں کے سامنے تھی اس کی تعداد 4000 تھی. بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں پڑوتے پر پوتے پر نواسیاں 4000. مہلائیل, اس کے بعد ان کے بیٹے مہلائیل کے یزد, یزد کے بیٹے حنوخ. عربی عبرانی میں حنوخ نام ہے, نون واو خے. ہمارے اور آپ کے یہاں ادریس. حضرت ادریس ہے وہ کہ جن کو آسمانوں کی بلندیوں میں لے جایا گیا, آج تک زندہ ہیں. کیوں میرے برادران اسلام, آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ حضرت ادریس زندہ ہے؟ ہاں مانتے ہیں, نہ مانیں گے تو اسلام سے باہر چلے جائیں گے. تو حضور اکرم کے آباء و اجداد میں ایک ایسا آج تک زندہ ہے جس کا میں نے عدد کا حساب کیا تو 5500 سال. 5500 سال سے ایک شخص زندہ ہے اور آپ مانتے ہو تو رسول کی اولاد میں اگر کوئی 1250 سال سے زندہ ہو, صلوات محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات محمد و آل محمد بلند آواز سے سمجھ. حضرت شیش, حضرت انوش, میں اب حضرت لگا کے بات نہ کروں, جلدی بات تمام کو. یہ شیش ہیں, یہ انوش ہیں, یہ قینان ہیں. قینان ایک مرتبہ آگے بھی اور آئیں گے. اور اس کے بعد مہلائیل ہیں, اور مہلائیل کے بعد یزد ہیں, یزد کے بعد حنوخ ہیں, حنوخ کے بعد متوشلح ہیں, اور اس کے بعد لمک ہیں جن کو لامخ بھی کہا گیا ہے. ان لمک کے یا لامخ کے بیٹے ہیں حضرت نوح. اب ہم حضرت آدم سے حضرت نوح تک آ گئے. ان میں سے ہر ایک کے لیے بہت تفصیلات ہیں.
حضرت نوح سے جب آگے بڑھیں گے تو ان کے 3 بیٹے ہیں، سام، حام، یافس۔ سام وہ ہیں جن کی اولاد میں آپ ہم سب ہیں، ایران سمیت۔ حام وہ ہیں جن کی اولاد میں افریقہ سے ادھر اور آگے تک سب لوگ ہیں، اور یافس وہ ہے جن کی اولاد میں چین کی طرف سے لوگ ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں جہاں سے ہم اور آپ ہیں، سام، ان کے بیٹے ارفخشد۔ میں کہوں کہ جی دہراؤ، مشکل پڑے گی نا، کہہ پاؤ گے ارفخشد؟ نہیں کہہ پاؤ گے، جلدی نہیں کہہ پاؤ گے۔ الف رے فے خے شین زال، ارفخشد۔ ان کے بیٹے صالح، ان کے بیٹے غابر، ان کے بیٹے فالح، ان کے بیٹے خود غابر، فالح، اور پھر ارغو۔ اب ان کے بیٹے میں سارو، سین الف رے واو سارو۔ پھر ان کے بیٹے ہوئے سارو کے نالح، ناخور، غلط کر ناخور۔ ناخور کے بیٹے تارخ، تاریخ کے بیٹے حضرت ابراہیم۔ حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک آپ کو لے آیا۔ غابر والے، ارغو، سارو، ناخور، ناخور کے بیٹے تارخ، تاریخ کے بیٹے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں آپ نے فرمائی، ایک حضرت ہاجرہ ہے اور ایک حضرت سارہ ہے۔ جب ہمارے حضور کا سن تھا، حضرت ابراہیم کا سن تھا جس وقت 86 سال کا، تب آپ کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ 86 سال کا سن ہے حضرت ابراہیم کا، اور اب ولادت ہے حضرت اسماعیل کی۔ اور جو آپ کی دوسری زوجہ تھی سارہ، ان کا سن ہے 90 سال کا، حضرت ابراہیم کا سن پورے 100 سال کا ہے۔ تب آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحاق کی۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں نے ابھی جو بیان کیا وہ سب ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، ایک نام آئے گا مگر وہ نبی نہیں ہے، جن کو آپ سمجھیں گے یہ تو نبی ہیں، وہ نہیں ہے۔ اب میں جلدی جلدی ناموں کو بیان کروں کہ حضرت اسماعیل سے حضرت قیدار، ان سے نسبت، ان سے الس، ان سے نسبت، ان کے سلامان، جسا، جمسا، حضرت عدین، حضرت عدنان، حضرت معاذ۔ میں وہ جلدی آگے تمام نسلوں کو سمجھتے ہوئے ان کے ناموں کو، یہاں پہ عدنان وہ ہے کہ اس پر بات کیجیے بڑا وقت صرف ہو جائے گا، پھر دوسری مجلس سامنے ہے میرے۔ حضرت عدنان وہ ہے کہ جن کا وقت ہے بخت و نصر والا، اور بڑی زبردست جنگیں ہوئی ہیں، اس میں حضرت عدنان ایک وقت گھر گئے، بڑے شجاع، بڑے بہادر ہیں، ایک وقت گھر گئے آپ فوجوں کے سامنے، 80 آدمی سامنے سے تلوار چلاتے قتل کرنے کی نیت سے بڑھ رہے ہیں، اور حضرت عدنان پیچھے ہٹتے جا رہے، پیچھے ہٹتے جا رہے، یہاں تک کہ پہاڑ آ گیا۔ اب پیچھے پہاڑ جا نہیں سکتے کہیں، سامنے 80 لوگ ہیں، مشکل وقت ہے بہت، کہ اوپر سے ایک ہاتھ آیا، حضرت عدنان کو اوپر لے گیا، ایک ہیبت ناک گرج کی آواز آئی، جتنے 80 لوگ سامنے کھڑے تھے سب ختم ہو گئے۔ یہ عدنان کو بچانے والا کون؟ لیکن لکھا مورخی ان کے سلم میں نور نبوت تھا۔ صلوات محمد علیہ۔ حضرت عدنان سے ان کے بیٹے معاد، ان کے بیٹے نزار، ان کے بیٹے الیاس، ان کے بیٹے حضرت مضر، ان کے بیٹے خزیمہ، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، کیونکہ بیٹے نزار جو ہیں انہی کے نام پر قریش ہے، اور ان کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کے حضرت الیاس نے، یہ وہ نبی نہیں ہے، نظر مانی تھی کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کے لیے 1000 اونٹ کروں گا صدقے کے طور پر، تو وہ ہوا۔ خیر، اب آئیے ہمارے پاس عدنان، معاد، مضر،
مضر کے بیٹے ہیں ربیہ. بہت مشکل میں ہوں میں کیسے سمیٹوں بات کو. عزیزان گرامی، صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے آ کے حضرت مضر کی برائی کی. تو حضور نے فرمایا، یہ فقرہ میں نے خود دیکھا ہے، آپ کے سامنے نقل کرو، لا تسبوا مضر و ربیہ فإنہما مسلمان. عالم اسلام تک میں یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے گا جا کر ہے کہ نہیں ہے، کہ لوگوں نے حضور سے برائی کی، حضرت مضر کی، تو آپ نے دونوں بھائیوں کا نام لے کر فرمایا لا تسبوا مضر و ربیہ فإنہما مسلمان. جبکہ ان کے 3 بھائی تھے، 2 بھائی اس حد تک ہے آپ نے فرمایا مضر اور ربیہ کو برا نہ کہو، یہ دونوں مسلمان تھے. میں نے سن جوڑنے کی کوشش کی تو شاید 1800 سال یا 1700 سال اوپر. حضور کے اجداد میں 1600-1700 سال اوپر کے دونوں افراد کے لیے حضور فرمایا مسلمان ہیں، اور جس کی آغوش میں حضور نے پرورش پائی، صلوات محمد و آل محمد. بس آج کی بات ابھی اسی سلسلے میں حضرت فہر ہیں، غالب ہیں، لوئی ہیں، کعب ہیں، مرہ ہیں، کلاب ہیں، ان کے بیٹے حضرت قصی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبد مناف ہیں، ان کے بیٹے حضرت ہاشم ہیں، حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت المطلب ہیں، ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام ابو طالب ہے، ایک کے بیٹے حضور ہے، ایک کے بیٹے ہمارے مولا امیر المومنین علی بن طالب. دیکھو صلوات بہت بلند ہو رہا ہے. اور جب یہ دونوں انوار ان اسلاب میں ہوتے ہوئے آئے، ایک حضرت عبداللہ کی طرف، ایک حضرت ابو طالب کی طرف، یہ جگہ حضور ہے، یہ جگہ آپ کے مولا ہیں، اور پھر اس سلسلہ انوار کو بڑھانے کے لیے جب یہ رشتے میں منسلک ہوئے، تب ہمارے اور آپ کے سامنے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، علی ابن الحسین ہیں، محمد ابن علی ہیں، جعفر ابن محمد ہیں، موسیٰ ابن جعفر ہیں، علی ابن موسیٰ ہیں، محمد ابن علی ہیں، علی ابن محمد ہیں، حسن ابن علی ہیں، اور ہمارے حجت القائم علیہ السلام. ان سے جو 4 وکیل معین ہوئے، سعید، ابو جعفر، حسین ابن روح، سعید، ابو جعفر، حسین ابن روح اور محمد ثمری. ان 4 وکلاء کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا علماء کا. اب وقت بالکل نہیں ہے، میں آپ کو علماء کے پہلے دور سے آج تک لاتا ایک ایک نام کے ساتھ، لیکن اب بالکل وقت نہیں. آگے کی مجلس میرے سامنے ہے. یہ آج میں ہمیشہ کہتا ہوں 3 بجے سے 2 بجے سے 3:30 تک میرا وقت ہوتا ہے. 3:30 کے آگے نہیں جاؤں گا. ایک صلوات محمد والے محمد. لیکن میں ساری دنیا سے یہ کہوں گا، یاد رکھیے گا، علماء حق میں
اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارے یہاں شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع نہ ہوتے۔ شہداء کی فہرست ادھر اس لیے ملے گی کہ ہم جانتے ہیں شہید ہو جانا کوئی زندگی کی نعمت سے بچھڑ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ شہید ہو جانا بھی اس لیے ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے ہم زندہ ہیں اور اس راستے پر رہیں گے جہاں میں معصوم نے راستہ مہیا کیا تھا۔ صلوات۔ شہید ثالث آگرہ میں ہے، آگرہ میں شہید ثالث ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ان کو عہد جہانگیری میں جہانگیر کے فتوے سے شہید کر دیا گیا۔ فتویٰ کیا تھا؟ علماء اسلام ذرا اس پر میرے ساتھ آ جائیں اور غور کریں۔ آج ساری دنیا ہماری ایک شہید ثالث ایران میں بھی ہے، مگر ہندوستان کے حساب سے یہ شہید ثالث اور دہلی والے شہید رابع، تیسرے شہید، چوتھے شہید حضرت قاضی نور اللہ شوستری کے لیے جب فتویٰ جاری وہ سنیں گے آپ، بس یہیں سے تلق جملے فتویٰ یہ جاری کیا گیا علماء نے، چونکہ ان کے پاس سے کتاب احقاق الحق پائی گئی، انہوں نے لکھی ہے، اس لیے اب ان کی سزا میں کیا ہوگا میں نے خود پڑھا ہے، ان کی گدی میں گردن میں پشت کی طرف سے شگاف کیا جائے، وہاں سے زبان باہر نکالی جائے، زبان کو قطع کیا جائے، جلا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، لاش کو یوں ہی پڑا رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب وہاں سے نور بلند ہوتے دیکھا تو گھبرائے تو دفن کیا گیا۔ آج تک ساری دنیا کے لیے برکت ہے، جب سمجھتے تم ان کی کتاب کو دفن کر دیتے۔ دنیا شریعت کی بہت اہم کتاب ہے احقاق الحق علم کلام میں اس کو کبھی پڑھاتا تھا، اول سے لے کے آخر تک، اس کے اندر توحید سے لے کے آخری مسئلے تک سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ 82 آیات ہیں مولا علی کی شان میں۔ حافظہ ہم چند لفظ یہاں بولتے پریشان ہونے لگتے ہیں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے بات، وہاں تنہائی میں کوئی لائبریری نہیں اس کتاب کا لکھنا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بات تو جب تھی جب تم شہید کی کتاب کو دفن کر دیتے، وہ غائب ہو جاتی، وہ کتاب آج تک موجود ہے، تمہارا مقصد ختم ہو گیا کہ شہید غائب ہو جائے دنیا سے۔ جب تک کتاب موجود ہے شہید ثالث بھی موجود ہے، اور اس لیے جب تک یہ عزاداری ہے نام حسین زندہ ہے، اور جب تک نام حسین زندہ ہے تو دشمنان اسلام ہے ہر دور میں ناکام، ہر دور میں ناکام۔ میرا آپ کا امام خیموں سے چلا، اس وقت چلا جب کوئی اس کو رخصت کرنے والا نہیں ہے، نہ عباس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ اور کوئی نہیں ہے۔ میرا مظلوم امام ان خیموں سے نکل کر جا رہا ہے جہاں ہر بیوی کا نقطہ اعتماد یہ امام۔ زینب نے دیکھا میرا بھائی جا رہا ہے، لیلا نے دیکھا میرا سرپرست جا رہا ہے، رباب نے دیکھا وہ بچہ بھی جا چکا جس کو گود ملے گے، اب تو یہ بھی جا رہا ہے۔ ایک ایک بیوی کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب دروازے پر پہنچے، در خیمہ پر پہنچے تو دیکھا کوئی بوڑھی بیوی اس کے پردے کو اٹھائے کھڑی ہے، در خیمہ کے پردے کو جس نے اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے، پہچان لیا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ماں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے گہوارہ جھلاتی تھی۔ شاید فضا نے کہا آقا کوئی میرے پاس خدمت کا راستہ نہیں رہ گیا، میں یہ دروازے کا پردہ ہی اٹھا کے کھڑی ہو جاؤں۔ سب پر سلام، فضا پر بھی سلام، آگے بڑھے، گھوڑے پر بیٹھنا چاہا، میں کہہ نہیں سکتا۔ گھوڑے کی طرف جب میرا امام گیا ہے تو کہیں شاید یہ ہے وَنَظَرَ يَمِينًا وَنَظَرَ شِمَالًا، دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کسے دیکھا؟ کس کو دیکھنا چاہا؟ گھوڑا سامنے ہے، اسی پر بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی گھوڑے پر آ کر بیٹھتے تھے کوئی رکاب سنبھالتا تھا، کوئی لجام سنبھالتا تھا، کوئی بازوؤں کو سہارا دیتا تھا،
امام دیکھتے رہیے عباس ہے، علی اکبر ہے، یا محمد ہے، قاسم، اب کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پشت کی طرف سے جو آواز کسی کے آنے کی آ رہی، یہ کون ہے؟ پلٹ کرے گا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے۔ زینب آئی، بھیا یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں، یہ زینب آپ کو خدا حافظ کہے گی۔ آگے بڑھی، آواز دی، بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجیے۔ امام نے گلے سے ردا ہٹائی، زینب نے دوڑ کر اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالے، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی گلے کو چوما، کبھی سینے پر بوسہ دیا، ہاتھ اٹھایا مدینے کی طرف، آواز دی، مادر گرامی گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی، گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی۔ امام نے پوچھا بہن زینب یہ تم نے کیا کہا اور یہ کیا کیا؟ جواب دیا بھیا سن لیجئے، میں بہت چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی، میری پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا زینب یاد رکھنا ایک وقت میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، میں نہ ہوں گی مگر میری طرف سے تم اس کی پیشانی کو چوم لینا جس پر تیر لگے گا، اس گلے کو چوم لینا جس پر خنجر چلے گا، اس سینے کو چوم لینا جس پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گی۔ امام نے پلٹ کر دیکھا، اچھا بہن زینب تو تم بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دو، میں نے بابا سے سنا ہے کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بھائی بہن نے گلے میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کیا کہ آسمان سے کسی بیوی کی آواز، ہائے میرا حسین۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عزیزان گرامی، وقت آیا کہ امام مقتل میں آئے، جنگ ہوئی، قیامت کی جنگ ہوئی، شدید جنگ ہوئی۔ اب نہ اس کا پڑھنے کا وقت ہے نہ قوت ہے۔ ہاں اتنا جملہ میں نے کبھی شہزادی زینب کا سنا ہے جو دربار میں تھا، تو کیا بات کرے گا، میرے بھائی نے جب تلوار نکالی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود، جو فوجیں سامنے تھیں، آخری فوج کا سرا اس کی پشت کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا۔ آپ نے فرمایا کوئی گھر بعد میں کوفے کا ایسا نہ رہا ہوگا کہ جس کے اندر سے اس کے کسی عزیز کے رونے کی آواز نہ آئی۔ یہ تھی میرے آپ کے مولا کی 3 دن کی پیاس میں، صبح سے لاشیں اٹھاتے ہوئے، کس کس کی لاش کو کیسے لائے، اس کے باوجود یہ جنگ ہو رہی ہے کہ آسمان سے آواز آئی، اور اسی وقت آپ نے یہ بھی منظر دیکھا، سامنے سے کوئی سوار آ رہا ہے، فوجیں دور تک بھاگ چکی ہیں، فوجیں بھاگ چکی ہیں، ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، رک گئے، وہ قریب آیا، سلام کیا، پوچھ لیا ہے بھائی تم کون جو دشمنوں کے اس ہجوم میں تم مجھے سلام کرنے آ گئے؟ تم کون؟ جواب دیا آقا میں مدینے سے آ رہا ہوں، ایک بچی کو میں نے اس کی کنیزوں کے ساتھ شارع مدینہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اس بچی نے مجھے خط سے پرد کیا، اگر تم عراق جا رہے ہو تو تمہارے پاس یہ میری امانت ہے، کیا پہنچا دو گے؟ مولا اس بچی نے یہ خط دیا ہے آپ کے نام۔ امام نے دیکھا، خط کو لیا، اس میں لکھا ہوا تھا بابا آپ گئے تو آپ نے وعدہ کیا تھا میرے بھائی علی اکبر کو بھیجیں گے، یا آپ کی بیٹی فاطمہ کا خط آپ کے نام ہے، جب میرا یہ خط مل جائے میرے بھائی علی اکبر کو سلام کہیے گا، میرے چچا عباس کو سلام کہیے گا۔ ایک ایک کو لکھا ہوا تھا۔ امام نے گھوڑا موڑا، مقتل سے خیموں تک آئے، آواز دی اے خیموں میں بیٹھنے والی بیویوں، دیکھو بڑی مصیبت کا وقت ہے اور ایک خوشخبری ہے۔ پوچھا خوشخبری کیا ہے اور مصیبت کیا ہے؟ کیا اچھی خبر یہ ہے کہ مدینے سے فاطمہ کا خط آیا ہے۔
اور بری بات اس کے اندر مصیبت کی بات یہ ہے کہ انہیں لکھا ہے کہ علی اکبر کو سلام کہیے گا۔ بابا میرا سلام میرے بھائی علی اکبر کو، میرا سلام میرے بھائی قاسم کو، اور آخری بات سن لیں، جہاں جہاں ہے سن لیں، اور بابا اتنا کیجیے گا میرا ننھا بھائی علی اصغر اس کو بوسے دے لیجیے گا، میری طرف سے بوسے دے لیجیے گا، میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہ علی الظالمین۔